کوئٹہ سے پنجاب آنے والے 9 مسافر قتل میتیں ڈی جی خان منتقلی کے بعد آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ مختلف شہروں میں تدفین کی تیاریاں جاری۔ واقعہ لورالائی اور موسیٰ خیل کے درمیان سرڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا۔ کمشنر لورالائی کے مطابق دہشت گردوں نے مسافروں کو بسوں سے اتارا، شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جہاں بحق افراد کا تعلق لاہور، گجرانوالہ، اٹک، گجرات، خانیوال اور لودھرا سے ہے۔ مقتولین میں محمد بلال، غلام سعید، بلال جنید، سین انور، صابر حسین، محمد آصف شامل۔ لودھرا کے 2 بھائی عثمان اور جابر بھی شامل۔ فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کے قلات اور مستونگ میں بھی حملے۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور رسپانس دیا۔ والد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ شرکت کے لیے میری فیملی 10 لوگ کوئٹہ سے آ رہے تھے، جن میں بچے، عورتیں اور بھائی شامل۔ 2 بھائیوں کو اطلاعات یہی آ رہی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہم پہ جو اس وقت دکھ کی گھڑی ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ 1 سال ہم 3 جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ ہم پہ قیامت صغری ہے، یہی التجا ہے، خدا را ان سرمچاروں کو نکیل ڈالے، کسی اور ماں کی گود نہ اجاڑے۔ ہم 30 سال سے کوئٹہ میں اپنی مزدوری کر رہے ہیں، تعلق نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے۔ ہم شریف اور مزدور لوگ ہیں جو اپنی مزدوری کی غرض سے ہمارا رزق وہاں پہ لے گیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں ایسے لاشیں وصول کرنی پڑیں گی۔ کوئٹہ سے پنجاب جاتے ہوئے قتل کیے جانے والے افراد میں لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے 2 بھائی بھی شامل۔ عثمان اور جابر اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی فیملیز کی خواتین اور بچوں کے سامنے دہشت گردوں نے دونوں کو بسوں سے اتارا اور پہاڑ پر لے جا کر قتل کر دیا۔ مقتولین کے بھائی صابر کا کہنا ہے، ہم تو والد کی تدفین کی تیاری کر رہے تھے، اب گھر سے 1 کے بجائے 3 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ یہ قیامت صغری سے کم نہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے سفاکانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، فتنال ہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، اپنی سرزمین کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے ہر صورت پاک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردوں سے پوری قوت کے ساتھ نمٹیں گے، بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے، بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا قوم کی حمایت سے خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بولے، معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے، اس کا جواب فوری، سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ 7 دہائیوں سے ملک کو جس نظام کے تحت چلانے کی کوشش کی گئی، اس سے ترقی ممکن نہیں، فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نظام کو جدید، ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا اولین ترجیح ہے۔ اصلاحات سے نئی سوچ اور گورننس کے طریقہ کار کو رائج کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان وسائل سے مالا مال، نوجوان افرادی قوت قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارتوں کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس، وزارت توانائی کی جانب سے گورننس کی بہتری اور اصلاحات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر اویس لغاری اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا، وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے اصلاحاتی عمل کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا کہنا ہے، بچوں کو فون پر والد سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستان کی حکومت نے اب کہا ہے، بچے ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا کسی فعال ریاست میں نہیں ہوتا۔ لیگ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے بچے ضرور پاکستان آئیں، کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ پلوامہ کی طرح پہلگام واقعے کے بعد ہم نے بھارت کا بیانیہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بھارت اب دنیا میں تنہائی کا شکار ہے۔ ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر درست چل رہا ہے، بھارتی سیاسی قیادت سے شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت پر واضح کر دیا، پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈاٹ کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا، کابل جا کر چائے پینے اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنے سے پاکستان کا بہت نقصان ہوا۔ ہم روایتی نہیں، اقتصادی سفارتکاری پر عمل پیرا ہیں۔ پاکستان نے مشکل معاشی حالات میں ٹیک آف کیا۔ پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔
اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، لاش ڈیکمپوزیشن کے آخری مراحل میں تھی۔ حمیرہ اصغر کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار، اداکارہ کے بال اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی معائنے کے لیے ارسال۔ لاہور میں اداکارہ کی تدفین کی تیاریاں جاری، ذرائع کے مطابق لاش کو گھر نہیں لے جایا جائے گا، میت کو سیدھا ماڈل ٹاؤن کیو بلاک قبرستان میں لے جایا جائے گا۔ غریب بہن اور بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں، اور نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جانور جو ہیں ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ راہ چلتے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے لیے آپ کچھ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی ضرور عزت کریں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ کی بہت عزت کریں، والدین کی دعائیں ہی آپ کو کامیاب بناتی ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کا ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں دیا گیا انٹرویو موت کے بعد وائرل۔ انٹرویو میں حمیرہ اصغر نے کئی نصیحتیں کیں۔ حمیرہ جانوروں سے بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر نے 2023 میں پروگرام دی ٹاک شو میں شرکت کی تھی۔ ایس پی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز، مالک سمیت 14 ملزمان سانحہ لیاری کے قصوروار قرار۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق 1986 میں مالک نے 2 حصوں پر مشتمل گراؤنڈ پلس 5 عمارت کو تعمیر کیا۔ کافی عرصے سے عمارت کے دونوں حصے خستہ حال اور ناقابل رہائش تھے۔ 20 فلیٹ پر مشتمل عمارت کا ایک حصہ ایس بی سی افسران کی غفلت کے باعث گرا۔ ایس بی سی افسران کو 2022 سے عمارت خستہ حال ہونے کا علم تھا۔ علم ہونے کے باوجود ایس بی سی افسران نے اقدامات نہیں کیے۔ گرفتار ملزمان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے گرفتار 9 ملزمان کو سٹی کورٹ میں پیش کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے معطل 26 ارکان کی اسپیکر ملک احمد خان سے ملاقات۔ ریفرنس کے معاملے پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ آج ہی مذاکرات کا دوسرا سیشن ہونے کا امکان۔ اسپیکر اور اپوزیشن کا اگلی نشست اتوار کے روز کرنے کا فیصلہ۔ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں ملک احمد بچن نے کہا، آج اسپیکر کے ساتھ ہماری سماعت تھی، ملاقات نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے متعلق رانا ثناء اللہ کا بیان مناسب نہیں۔ مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت۔ شاہ محمود قریشی سمیت 3 پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منصر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید کی ضمانت بھی خارج۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اماراتی نائب وزیر اعظم لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستانی شہریوں کو درپیش ویزا مسائل پر تبادلہ خیال، علاقائی صورتحال اور خطے میں پائیدار امن کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش۔ ایسا پر امن مستقبل چاہتے ہیں جہاں پانی کو ہتھیار کی بجائے امن کا ذریعہ بنایا جائے۔ مستقبل اب ڈیجیٹل روابط میں ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا ہماری نئی راہداری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بیجنگ میں فورن سے خطاب۔ کہا، چین کے ساتھ نشریاتی اداروں کے تعاون کو فروغ دیا، اب مشترکہ ڈاکومنٹریز اور فلم سازی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی مودی سرکار کے دوہرے معیار پر کڑی تنقید۔ کہا، پاکستانی فنکاروں پر پابندی اور کھلاڑیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ دلجیت کی فلم پہلگام واقعے سے پہلے شوٹ ہوئی مگر ریلیز نہیں ہونے دیا گیا۔ پاکستانی اداکارہ کی فلم ریلیز نہیں ہو سکتی اور پاکستانی ٹیم کھیلنے آ جائے تو یہ ٹھیک۔ دلجیت پاکستانی فنکار کو فلم میں لینے پر غدار، پاکستانی ٹیم کا آنا ٹھیک، یہ کیا مذاق ہے؟ کورم میں گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق 2 زخمی۔ گاڑی وسطی کورم کی طرف جا رہی تھی۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیاں کی۔
مانسون کے ایک اور زوردار اسپیل کی پیش گوئی 13 سے 17 جولائی تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا امکان NDMA نے الرٹ جاری کر دیا پنجاب کے بیشتر شہروں میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی اسلام آباد برائی KP بلوچستان اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان تربیلا تونسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب کالا باغ اور چشمہ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے آج شام یا رات کراچی میں ہلکی بارش کا امکان پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے عوام کی نہیں تاخیر سے FIR درج کرنا انصاف کی نفی ہے سندھ میں FIR کے اندراج میں تاخیر کا رجحان تشویشناک ہے سپریم کورٹ نے پولیس رویے کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا قتل کے ملزم سیتارام کی بریت کی اپیل منظور 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا PTCL کے سابقہ ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈول مرتب کرنے کی ہدایت عدالت نے قرار دیا VSS لینے والے PTCL ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری و ذمہ نہیں کرتے پینشن میں نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے لاہور ہائی کورٹ کا رات 12 بجے کے بعد ریسٹورنٹس کھولنے پر کارروائی کا حکم کینال روڈ سے درخت کی کٹائی عدالت کی اجازت سے مشروط محکمہ ماحولیات شیخ پورہ کے سربراہ کو فوری تبدیل کرنے کی ہدایت جسٹس شاہد کریم کی اسموک تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت شیخ پورہ میں بھٹا مالکان کو خلاف ورزی پر تنبیہ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عزم کیا گیا شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا شرکا نے کہا پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے آرمی چیف نے کہا بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے اسلام آباد میں دھواں دینے والی گاڑی کے داخلے پر پابندی عائد وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا اسلام آباد آنے والی گاڑیوں کا معائنہ کرایا جائے گا چند سال میں اسلام آباد میں EQ لیول بڑھ گیا تھا اسلام آباد میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹا کام نہیں کر رہا کوئلے سے پیدا بجلی 30 لاکھ گھروں کو فراہم کر رہے ہیں 6 سال میں 3 کروڑ ٹن کوئلہ IPPs کو دے چکے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے گیس سولر انرجی کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے توانائی کی پیداوار دگنا کر دیں تو انڈسٹری ترقی کرے گی